ربیع الاول کا مہینہ ہے دوستو. آپ اس ملک کے طول و عرض میں دیکھتے ہیں کہیں کھمبے سجے ہوئے ہیں, بجلی کی تاریں سجی ہوئی ہیں, کسی کا گھر سجا ہوا ہے, کوئی رکشے کو سجا رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو تو گھر سنت پیغمبر سے خالی ہے, معاشرہ نبی کی سنتوں سے خالی ہے. کسی عاشق کو یہ خیال نہیں آتا کہ جی بیٹے کی شادی ہے, اس وقت اس کو خیال نہیں آتا کہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے. کسی کی بیٹی کی شادی ہے, اس وقت کسی عاشق کو یہ خیال نہیں آتا کہ آج جس ہستی کا جشن منا رہا تھا, روڈوں پہ نکلا تھا, آج اس کی سنت کے لیے کیا کرتا ہوں. اس وقت معاشرہ ہوتا ہے, اس وقت رسم و رواج ہوتے ہیں, طریقے ہندوؤں اور سکھوں کے ہوتے ہیں, رواجات جو ہیں وہ ہندوانہ چلتے ہیں, اور بات آئے تو محبت کا اظہار کھمبے پہ ہو, محبت کا اظہار وہ جو ہے گاڑی پہ ہو, محبت کا پتہ کس سے لگے, دیوار سے لگے. نہ میرا بھائی, محبت کا پتہ تیرے کردار سے لگے, محبت کا پتہ تیری اطاعت سے لگنا چاہیے, محبت پیغمبر کا پتہ تیرے وجود مقدس سے لگنا چاہیے کہ تیرا وجود جو ہے اگر سنت کا پابند ہے تو یہ مقدس ہے, اگر سنت کے خلاف ہے کس بات کا دعوے دار ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. اللہ اکبر. 40 سال میرے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت سے بعد پہلے گزارے, 23 سال اعلان نبوت کے بعد گزارے, کتنے ہو گئے؟ 63 سال. تو میرے نبی کی مبارک زندگی میں یہ ربیع الاول کا مہینہ کتنی بار آیا پلٹ پلٹ کے؟ 63 مرتبہ آیا. اگر یہ دین ہوتا تو دین وہ ہے جو پیغمبر مقرر کرے. کون مقرر کرے؟ دین وہ ہے میرا دوست جو پیغمبر مقرر کرے. تو کیا کوئی مائی کا لال بتلا سکتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دین بتلاتے ہوئے یوں فرمایا ہو کہ آج 12 ربیع الاول ہے یا اگلے ہفتے 12 ربیع الاول آنے والا ہے, جھنڈیاں لگا لو, مدینہ سجا لو, قمقمے لگا لو, اگربتیاں لگا لو, چراغاں کر لو. رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر نے 63 سالہ زندگی مبارک میں ایک دفعہ بھی حکم نہیں دیا. اللہ کی قسم جو میرے پیغمبر پہ سارا کچھ وار سکتا ہے. صدیق اکبر کی ریشم کی دکانیں ہیں, فاروق اعظم کی کپڑے کی دکانیں ہیں, جو جان مال اولاد جائیداد جاگیر وار سکتے ہیں. سچ بتاؤ وہ 5 روپے کی جھنڈی نہیں لہرا سکتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے آپ مسلمان ہیں, ہری پور والوں کتنی عیدیں ہیں؟ بولو. 2 عیدیں مومن مانتے ہیں. اٹھاؤ, قرآن نے دونوں عیدوں کا بھی ذکر کیا ہے. 2 عید مومن مانتے ہیں مسلمان. اٹھاؤ, بخاری میں 2 عیدوں کا ذکر ہے. مسلم نے کیا, ترمذی نے کیا ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا, امام شافعی, مالک, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ نے کیا ہے. تیسری عید کا ذکر اٹھا لو, رب کا قرآن اٹھا لو, پیغمبر کی حدیثوں کا ذخیرہ اٹھا لو, فقہا کی کتابیں. ہم تو وہ کہتے ہیں دین وہ ہے جو نبی نے بتایا ہو, صحابہ نے, وہ دین ہے. اس کے علاوہ جو کرتے ہو ہاں بدعت تو ہو سکتی ہے, وہ دین. اچھا آپ سے پوچھتا ہوں, چھوٹی عید بڑی عید جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں, کوئی عبادت ہے اس کی؟ نماز ہے نا, بولو. عید الفطر کی نماز, عید الاضحیٰ کی نماز, طریقہ بتایا ہے جی. اچھا تو عید میلاد النبی کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟ اٹھاؤ حدیثیں. اچھا یہ بتاؤ, آپ کے ہاں جب عید کی نماز ہوتی ہے صبح 7 بجے 6 بجے کوئی 8 بجے پڑھتے ہیں, تو آپ نے کبھی دیکھا ہے مؤذن اذان دے رہا ہو جی؟ ہر نماز کے لیے آپ کیا دیتے ہیں, لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے, اور اگر مؤذن دینا شروع کر دے جی
محلے والے سوٹے لے کے پہنچ جائیں گے، اور تیرا دماغ خراب ہے؟ تو وہ آگے سے کہہ دے میرا دماغ نہیں خراب، سال کے 11 مہینے دیتا رہا ہوں ہر نماز کے لیے، تو عید الفطر کے لیے اذان دے دی، اذان ہی تو دی ہے، اور کون سا گناہ کیا ہے؟ کوئی اس کو منع کرے گا کہ نہیں منع کرے گا؟ سب منع کریں۔ کیوں؟ اس لیے 5 نمازوں کے لیے دینا میرے نبی کا دین ہے، بتایا ہوا ہے۔ عید الفطر کے لیے نبی نے نہیں دلوائی ہے، کوئی دے گا وہ دین نہیں ہوگا، وہ بدعت بنے گی۔ ابھی تو میرے پاس موبائل میں رات کو میں نے دیکھا اشتہار آیا ہے، اس پہ پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی عشق و محبت میں دھمال بھی ڈالا جائے گا۔ اشتہار چھپا ہے، نبی کی محبت میں کیا ڈالا جائے گا؟ دھمال جانتے ہو؟ وہ ڈانس، نچنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، اللہ گواہ ہے، آپ آج تک جانتے ہوں گے کہ اس کو لوگ 12 وفات کہتے تھے، یہی نام تھا؟ آپ میں سے جو بوڑھے ہیں تو 12 وفات سے جشن کس نے بنایا؟ پھر جشن عید میلاد النبی کس نے بنایا؟ یہ سارے ان شاہی ہمیشہ اس بدعت کو سرکاری تائید حاصل رہی ہے، اور جو ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، بازاروں میں جا کے پھر دیکھ لینا، اس دن میوزک بھی بجتا ہوا دیکھ لینا، اس دن آپ انڈیا کے گانے بھی چلتے ہوئے دیکھ لینا۔ فیس بک تو ان ساری چیزوں کا چہرہ لا کے لوگوں کے سامنے کر دیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، صحیح حدیث، نبی علیہ السلام نے سوموار کا روزہ رکھا، کیونکہ سوموار پیر والے دن میرا پیغمبر پیدا ہوئے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم نے جب روزہ رکھا تو پتہ چل گیا کہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ نبی نے روزہ رکھ کے بتلا دیا روزے کا دن ہے عید کا، کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور اللہ کے پیغمبر روزہ رکھتے۔ ایک بات اور سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ بولیے، پیر والے دن، سوموار والے دن۔ تو سوموار جو ہے سال میں ایک دفعہ آتا ہے یا ہر ہفتے میں آتا ہے؟ جی، تو ہر ہفتے میں روزہ رکھو، محبت کا تقاضا ہے نا، ہر ہفتے کے ہر سوموار کو اس طرف نہیں آنا۔ کیوں؟ یہ سنت ہے، یہ ثابت ہے، اس طرف نہیں آنا۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ، ادھر بھی روزہ ہے، اس دن یہ حلوے اور کیک کے ارد گرد گھومتے ہیں، پیسٹری بناتے ہیں، پیسٹری کی شکل کعبۃ اللہ کی، روزہ رسول کی شبیہ بنا دیتے ہیں، پورا دن چوک میں گھما گھما کے آخر میں اس کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ کعبہ بھی کھا جاتے ہیں، روزہ رسول مسجد نبوی بھی کھا جاتے ہیں۔ آخر میں یہ نتیجہ نکلتا ہے ہماری محبتوں کا، جدھر بھی بات گھماؤ گھماؤ یا دیگ پہ آ کے ختم ہوگی یا حلوے شریف پہ آ کے ختم ہوگی، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ دوسرا طبقہ وہ 10 محرم کو سبیل لگا لیتے ہیں، لگائیے، پوچھو کیا ہے؟ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے گئے، وہ اللہ کے بندے جب وہ پیاسے گئے تو دودھ کی سبیل پی رہا ہے، تو شربت پی رہا ہے، تو دیکھ کھا رہا ہے، یہ کون سی نسبت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ 10 محرم 9 محرم یا 10 اور 11 کو اللہ کے پیغمبر کی تعلیم میں کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ آئیے پیغمبر کے دین کی طرف آئیے، اطاعت کی طرف آئیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔